کی غلامی ہے جس میں دنیا کو جکڑا ہے ان مشرکوں نے۔ شرک یہی نہیں کہ قبروں پر بیٹھے ہم ہنت، یہ کارخانوں میں زمینوں پر زمیندار کارخانہ دار بیٹھے، بڑے بڑے جاگیردار، یہ بھی رب بنے بیٹھے۔ آپ دیکھتے ہیں سردار جو ہیں وہاں قبائل کے خدائی منوا رہے ہیں، کوئی وہاں چوں نہیں کر سکتا، ایسے نظام، یہ بھی غلامی ہے۔ ایک غلامی ہے جو مذہبی ہے کہ مولوی اور پیر جکڑ لیتے ہیں اللہ کے نام پر کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، جو کہہ رہے ہیں مانو کافر ہو جاؤ، یہ اپنی پوجا کراتے۔ ادھر جو لوگ ہوتے ہیں سیاسی، وہ کہتے ہیں ہم حکمران، اللہ نے ہمیں تخت دیا، اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں حکومت کیوں ملتی۔ تین قسم کے لوگ، اقتصادی خدا، سیاسی خدا اور مذہبی خدا۔ تو علامہ اقبال اللہ ان پر رحمت فرمائے کیسے قرآن کی تشریح کی؟ قرآن کوئی کتاب ہے جیسے عام کتابیں ہوتی، یہ ایک انقلاب کا اعلان ہے، بالکل یہ بغاوت کا اعلان، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ سبحان اللہ، کوئی مولوی اس طرح بیان کر سکتا؟ یا تک کہتا قرآن کیا ہے؟ ہر قسم کی غلامی، مذہبی ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، سب کے خلاف اعلان بغاوت۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فغفور و خاکاں ناف، نے فقیر رہنشی۔ دو نظام یہ برپا کرتا، وہاں نہ کوئی کیسر ہوتا، نہ چین کے فغفور ہوتے ہیں، نہ خاکان ہوتے ہیں، کوئی آقا نہیں ہوتا، اور نہ وہاں کوئی فقیر رہنشی ہوتا کہ راستے پر یہ فٹ پاتھ پر بیٹھا غریب ہے، یہ صدر صاحب جا رہا ہے، ان کے لیے ٹریفک جام کر دو، اور میں یہ غلامی ختم کر دی جائے، سارے بندے بن گئے، بلکہ حکمران ہے نا عوام سے بھی زیادہ خدا کا غلام ہو۔ یہ کچھ کوتاہی کر دیں ویسے بھی زیادہ آدمی۔ قید کے زمانے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہوا پھر؟ دنیا پھر بھی اچھا کھانا کھاتی تھی، جب امیر المومن کو پتہ چلا کہ سلطنت میں لوگوں کو گھی نہیں ملتا، فرمایا جب تک یہ اطلاع نہ آئے کہ ہر شخص گھی کھا رہا ہے، میرے کھانے میں گھی کی ملاوٹ نہ کی۔ رنگ بدل گیا، کالے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومن آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ بیٹی کو آپ کی کو بھیجا جو ان کی ماں تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابا جی سے کہیں اپنی حالت پر رحم کریں۔ جب انہوں نے جا کر کہا تو حضرت نے کہا حفصہ سے کہ حفصہ تو نے رسول اللہ کو دیکھا، بتا رسول اللہ یاچیاں کرتے تھے، تو کیا مجھے سبق دینے آئی؟ جب ریت ساری بھوکی مر رہی ہے، میں باپ ہوں ان کا، میں اگر کھاتا رہوں مجھے کیا احساس ہے؟ نے کوئی فغفور و خاکاں، نے فقیر رہنے، حاکم و محکوم کی تمیز ختم۔ اور ادھر جو سرمایہ دار تھے کہ ہمارے پاس زمینیں ہیں، کارخانے ہیں، ہم جاگیردار ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے سامنے جھک کر رہو، تمہاری بیٹیاں جوان ہوگی، ہم جیسے جی چاہیں گے، ایسے بادشاہ خدا بنے ہوئے تھے۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، وہاں بھی دولت ہوتی ہے، ان مل مالکوں سے ہزاروں گنا زیادہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی، جو ان کا ورثہ تقسیم ہوا، یعنی 4 بیویاں تھیں، 1/8 آتا ہے، پھر 1/32 ملا، کلہاڑوں سے سونا کاٹا گیا، وہ ملا ان گنت۔ اور ازواج مطہرات کے لیے وصیت کر گیا کہ حضور کی بیویوں کو اتنا دیا جائے، جو بدر والے لوگ ہیں ان کو اتنا دیا، دینار سونے کے پاؤں۔ تو دولت پر اسلام کو کیا اعتراض؟ حلال سے کمائے، اس میں سے لوگوں کا حق جانتا رہا کہ اگر میرے ضرورت سے زیادہ